خلافت تو رہی نہیں بھائی، اب تو دارالخلافہ بھی کوئی نہ رہا۔ آخری دارالخلافہ استنبول تھا نا، ختم ہوا 1924 میں۔ کاغذ کے پھاڑنے سے سمجھ نہیں سارا کچھ۔ جی ہاں، سی این این میں انٹرویو کے دوران اعتراف کیا کہ مسلمانوں میں وہابی فرقہ ہم نے اپنے مغربی دوستوں کی خواہش پہ پیدا کیا۔ ہم نے مساجد اور مدارس پر انویسٹمنٹ کی اور اب ہم اپنے مغربی دوستوں کی خواہش پر اس فنڈنگ کو بند کر رہے ہیں۔ یہ اس میں انہوں نے کوئی نیا انکشاف نہیں کیا۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے، ہم اب بھی کہتے ہیں، دنیا میں اس وقت جو کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک کام وہابیت کی دنیا میں جو کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں نا مسلمانوں کے ذمے، ان میں سے ایک کام وہابیت کی تاریخ کو لکھنا بھی۔ ہمیں آپ سے کوئی ایک ٹکے کا فائدہ نہیں اٹھا، ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ لندن میں ہمارے پاسپورٹ، ہمارے خاندان والے گواہ، 6 مہینے ہم لندن میں رہے ہیں اور اتنی مرتبہ گئے ہیں کہ میں خود یاد نہیں، اور 6 ماہ میں کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ صبح اٹھے اور ایک کپ چائے پیا اور انڈیا آفس لائبریری چلے گئے، دوپہر کو اترے، سامنے مچھلی کی ایک دکان سے مچھلی کھائی، جا کے پھر بیٹھ کے پڑھنے، اور پھر شام کو جب لائبریری بند ہوئی تو اٹھ کے گھر چلے گئے۔ ساری وہابیت کا ریکارڈ جو انگریزوں نے وہاں رکھا ہوا ہے، اور جو معاہدے ہوئے ہیں خلافت عثمانیہ کو توڑنے پہ، ان وہابیوں نے کچھ بھی جرم نہ کیا ہو، تو ان کا یہ تھوڑا بڑا جرم ہے کہ انہوں نے اردن کے جو شاہ ہیں، ان کے دادا پردادا نے، جو شام کے ہیں ان لوگوں نے، ان سب نے مل کر خلافت عثمانیہ کو توڑا، ان سب نے مل کر خلافت عثمانیہ کو بالکل بکھیر کے رکھ دیا۔ جو پیسے لیے، جو معاہدات ہوئے، برطانیہ نے تیل نکالنے پہ جو کچھ کہا، اور برطانیہ کے شاہی خاندان سے جو معاہدے ہوئے کہ کس طرح کریں گے، یہ سب وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بچہ وقف کر دے اپنی زندگی کو، بشرطے کہ اس کا باپ 1-2 کروڑ چھوڑ کے مر جائے اور کہے بیٹے اس پہ کام کرو، اس وہابیت کی تاریخ کوئی لکھے کہ وہابیت ہے کیا، اور یہ مسلمانوں میں کس طرح عروج پائی، اور ان لوگوں کے برگوبار کیا تھے اور ان کے معاہدات کیا تھے۔ انڈیا آفس لائبریری میں، جو اب برٹش لائبریری کے نام سے مشہور ہے لندن میں، سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے ان کا، کس طرح انہوں نے خریدا، کس طرح انہوں نے کہا کہ شیعہ سنی کی بنیاد رکھو۔ سلطان عبدالعزیز کا بیٹا کس طرح گیا نجف میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے آگ کو مزار کو آگ لگایا۔ کسی کی بھی قبریں جلانا جائز ہیں، میرے باپ کی قبر کو جو جا کے جلائے تو مجھے کچھ دکھ نہیں ہوگا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے مزار پہ آگ لگا کے آگے، اور جو انہوں نے وقف لوٹا ہے وہابیوں نے وہاں، اور جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں وہ تھوڑے ہیں۔ حتیٰ کہ وہاں کا نجف کا ایک شیعہ اٹھا باقر، اور وہ آیا اور اس نے درعیہ میں آ کے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس کا ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، اور انہوں نے سارے علاقوں میں شیعہ سنی فساد مچا دیا، ان کے نزدیک سب واجب القتل تھے۔ شامی جیسا آدمی جس پہ پچھلے 250 سال سے فقہ حنفی کا دار و مدار ہے، وہ اکیلا شخص، وہ تو 54-55 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ۔ اگر اور زندگی ہوتی تو کتنے بڑے کارنامے انجام دیتے۔ وہ عینی شاہد ہے ان سب چیزوں کے۔ اپنی شامی میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ سب وہابی خارجی ہیں جو خلافت عثمانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا اس سے بڑا جرم کوئی نہیں کہ خلافت عثمانیہ کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انگریزوں کے کہنے پہ۔ بٹلر نے جو کتاب لکھی ہے وہ مرتب کرنے سے پہلے مر گیا، اس کی یادداشتیں تھیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو حملہ کیا ہے اور نیچے چلے گئے ہیں اور جا کر قبر شریف کو جو توڑا ہے، وہ کس کھاتے میں ہے؟
کوئی ایک جرم ہے ان کا؟ یہ تو ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، کہہ رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار سب سے بڑا شرک کا اڈا ہے، لہٰذا راتوں رات کھدائی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دو، بعد میں اس پہ بلڈوز کر دینا۔ تو ماشاءاللہ شاہی خاندان سے جواب آیا کہ یہ بات مناسب نہیں، پکڑ کے اس کو تعزیر نہیں لگاتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمان بھی ہوتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کسی کو قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے قبر والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ہٹو یہاں سے۔ نیچے چلے گئے، جا کے لوٹ مار کی۔ عثمانیوں کا پہلا گورنر جب مدینہ منورہ میں آیا تھا تو اس نے کہا تاجروں کو بلایا، اور پہلی مرتبہ اس سے روضہ مبارک پہ حاضری دینی تھی۔ اس نے کہا بتاؤ سب سے بڑا ہیرا کون سا ہے؟ بتایا گیا 80,000 تولے سونے کا ہیرا ہے، اس کا لے آؤ۔ 80,000 تولے ادا کیے اور ہیرا سونے کی پلیٹ میں جڑوا کے قبر شریف پہ نیچے چلا گیا، اور بس قبر پہ رکھا اور کہا اللہ کے رسول یہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، بس چپ کر کے ہٹ گیا اور رو پڑا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ لوگوں کی جانیں قربان ہو گئیں۔ 2 سال تک مدینہ منورہ کا 4 سال تک محاصرہ رہا ہے۔ عثمانیوں نے تلوار نہیں اٹھائی، عثمانیوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھانا ہے، قیامت میں کہیں گے میرے شہر میں قتل و غارت گری ہوتی رہی، اور انہوں نے بھی ظالموں نے کوئی ایک ان کا ہے، کوئی ایک چیز ہے انہوں نے کی کیا؟ اس کی تاریخ سنائیں۔ مساجد، مدارس، انویسٹمنٹ انہوں نے باقاعدہ کی، بر صغیر میں انویسٹمنٹ نہیں کی۔ سلفی حضرات، اہل حدیث حضرات، ان کے بڑے بڑے علماء، دیوبندی مکتبہ فکر کے بڑے بڑے علماء، ان کو چندے نہیں دیے کہ جاؤ اور یہ کام کرو۔ افغانستان کی تحریک میں جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں، سعودیہ کا پیسہ، عجیب جنگ ہوئی، عربوں کا پیسہ، پٹھانوں کا خون اور یہودیوں کا دماغ، یہ اسلام کے لیے جنگ لڑی گئی۔ دماغ یہودیوں کا، پیسہ عربوں کا، اور خون پھر پٹھانوں کا، کیا ساری امت مسلمہ کا، یہی کیا ہے نا، اور کیا کیا۔ وہ وقت تھا جو آپ کے اگلے سوال کا جواب ہے، ایک وقت تھا 1980 میں 90 میں ہم نے دیکھا ہے، اس دور کو اچھی طرح سے پوری دنیا کی قوتیں اہل السنہ کی پشت پناہی کر رہی تھیں اور شیعہ کی شامت آئی ہوئی تھی، اور ہمارے دور میں پوری دنیا کی قوتیں اب ان کے پسے پشت ہیں اور ہماری شامت آئی ہوئی۔ سیاست سے ہمیں کوئی ایسی غرض ہے ہی نہیں سرے سے، ہم تو صرف اس کو مذہبی اور امت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ امت میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ جس کو 2 ڈھنگ کے لفظ فارسی کے پڑھنے نہیں آتے اور عربی کے نہیں پڑھنے آتے، وہ شام کو پورا درس قرآن دیتا ہوتا ہے ٹی وی پہ، اور رمضان آ رہا ہے، فلم ایکٹریس آ گیا اور وہ دین سکھا رہی ہے۔ یہ کون انویسٹمنٹ کر رہا ہے؟ یہ الہاد کے علاوہ اور